ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 29 مارچ 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 126 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال شروع کریں گے. سورۃ الانفال قرآن پاک میں 8 نمبر پہ ہے سورت اور یہ مدنی سورت ہے. اب کنزیکٹو 2 صورتیں مدنی آئیں گی. اس سے پہلے 2 کنزیکٹو مکی صورتیں تھیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور اب کنزیکٹو 2 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ الانفال اور سورہ التوبہ. اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں شروع میں ہی تمہیداً عرض کروں گا سورۃ الانفال کے حوالے سے اور سورہ التوبہ کے حوالے سے، کہ ان دونوں صورتوں کا مرکزی ٹاپک ہے جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ یعنی قتال، جو اسلام کا سمم بونم ہے. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفی کا ہائیسٹ گڈ جو ہوتا ہے وہ سمم بونم کہلاتا ہے، اور قرآن کی روح سے اسلام کا سمم بونم ہے قتال. یعنی کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے، اور اپنے کنوکشن والے ایمان کے ذریعے یہ پریکٹیکلی گواہی دے دے کہ جس دین کے اوپر میں چل رہا ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہائیسٹ گڈ ہے اسلام کا. تو اب ان 2 صورتوں کا مرکزی ٹاپک قتال ہی ہے، اور اس کی خاص وجہ ہے. 2 باتیں یہاں پر شروع میں ہی آپ سمجھ لیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے یونیک چیزیں ہیں 2 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے کیس میں نہیں ہوئیں. جب تک یہ 2 بنیادی باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے حوالے سے نہیں پتہ ہوں گی، کبھی بھی ہم قتال کے موضوع کو سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ آج انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کو ملائن کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. اب جب تک مسلمان ان باتوں کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے. بسا اوقات تحقیق کے دوران میرے دل میں بھی وسوسے آتے تھے، لیکن جب ان ساری چیزوں کو اوورآل ایک پکچر کی شکل میں سمجھیں گے کانٹیکسٹ کے ساتھ تو پھر باتیں سمجھنا بڑی آسان ہو جائیں گی. اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی اکثر جہادی تنظیمیں بھی ایسا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس قتال اور جہاد کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن کر کے
للہیت کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پوری نیک نیتی کے ساتھ غلط ٹریک کے اوپر چڑھ چکے ہیں اکثریت۔ اور اسی میں سے آپ ایک نمائندہ مثال اس وقت شام کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، گلا کاٹنے والے نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جس کا گلا کاٹا جا رہا ہے اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام پر۔ اب مجھے بتائیے، جب ایک غیر مسلم یہ منظر دیکھے گا تو وہ تو لاکھ دفعہ شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے کہ میں نے اسلام کو ایز اے ریلیجن اڈاپٹ نہیں کیا، ورنہ شاید میں یہ گلا کٹنے والی جماعت میں ہوتا اور اسلام کے نام کے اوپر ہی میرا گلا کاٹا جا رہا ہوتا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور پھر اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کتابیں بھی لکھی گئیں، میں نے بھی تقریباً کوئی 3-4 ہفتے پہلے مسئلہ نمبر 83B ریکارڈ کروایا تھا، ہو از اللہ، ہو کریٹڈ اللہ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں جو دور حاضر کا بہت بڑا ایتھیسٹ ہے رچرڈ ڈاؤکنز، جس نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس نے اسلام کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں، ان تمام چیزوں کا میں نے الحمدللہ تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے پوری دنیا سے مختلف ملکوں سے فون کالز اور ای میلز کے ذریعے رسیو ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں تک پہنچانی ہے، مسلمانوں کو بات سمجھانی ہے، اور یہ دو صورتیں ہی ہیں بیسیکلی جو آج کل کی جہادی تنظیموں نے انہی میں سے آیات اٹھا کر اور مسلمانوں پر لگا کر ان کو منافق اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِلَّا مَا شَاء اللَّهِ۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اب آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ کون لوگ ہیں اچھے، وہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اکثریت جو ہے وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھی ہوئی ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر۔ تو وہ جو دو باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے عرض کرنی ہیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں، تاکہ یہ ہمیں قتال اور جہاد کا موضوع سمجھ آ جائے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے بھائیوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی رسول کو مبعوث کیا، اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، کچھ لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی اور کچھ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور الٹا بدماشی پر اتر آئے۔ سورۃ الاعراف کے اندر ہم تقریباً 6 انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ پڑھ چکے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، اور سیدنا شعیب علیہ السلام، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب ان لوگوں نے دعوت پیش کی تو مخالفین نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، چند لوگ اہل ایمان ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور باقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیا کہ ہمارے رسول پر ایمان لے کر آؤ، ادروائز تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور پھر وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ انہوں نے چیلنج کر دیا وقت کے پیغمبر کو کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکل میں مختلف قوموں پر آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو بھی سمندر میں غرق کر دیا، اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو کاٹنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کا واضح معجزہ تھا ان کے لیے۔ اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعوت پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو کنکلوڈ کرنے والے ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، الحمدللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ ان دو الفاظ کے حوالے سے جو قادیانی بحث کرتے ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، خاتم اور خاتم کا فرق اور ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس کا نمبر بھی مسئلہ نمبر 40 ہے، کیونکہ یہ سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ریفرنس سے پہلی بات جو اس پوری تمہید کے بعد کنکلوڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو دعوت پیش کی، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور باقیوں کے بارے میں 13 سالہ مکی قرآن کے اندر دھمکیاں آئیں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو اگلے رسولوں کی امتوں پر آیا. لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال یعنی ختم کر دینے والا عذاب، جیسا کہ قوم نوح پر طوفان کی شکل میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو سمندر میں غرق کیا گیا، اسی طریقے سے بعض کو چنگھاڑ کے ذریعے، بعض کو تیز آندھیوں کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی شکل مختلف کر دی. اور وہ شکل یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے جو کہ پیغمبر وقت پر ایمان نہیں لائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال کو فرض کیا. اور یہ سورۃ الانفال کے اندر بات کھل جائے گی کہ اے کافرو تم ہم سے عذاب مانگتے تھے نا، یہ عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں قبول کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال نہیں آیا، بلکہ مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو قتل کروایا گیا. چیز وہی تھی. اب وہی کرسچن اور جیوز اگلے انبیاء کے منکرین کو ہلاک کرنے والے معاملات کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور یہاں آ کر قتال کو اور جہاد کو ملائن کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں مسلمانوں کا بھی قصور ہے، آج کے مسلمانوں کا، اور کچھ ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے صحیح پیش بھی نہیں کر سکے. یہ بات تو حقیقت ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا معاملہ فرض کر کے مسلمانوں پر ان کافروں کو عذاب دلوایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے مخالفین تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آج کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ آج کے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے، یہ اس طرح نہیں ہے. ان پر عذاب استیصال اس شکل میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروایا، اور اس کی پہلی قسط آئی غزوہ بدر کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر غزوہ احد، پھر غزوہ خندق، پھر صلح حدیبیہ ہوا، اور آخری قسط جو ہے فتح مکہ کی شکل میں ان پر ٹوٹی. اور غزوہ بدر اس کی پہلی قسط ہے. غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، وہ اس میں آ بھی جائے گا ذکر سورۃ الانفال کے اندر. وہ غیبی مدد دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آیا ان کافروں کے لیے، اس کی پہلی قسط آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرما دیے مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے. تو غیبی مدد آئی، کیونکہ عذاب استیصال اگلی امتوں پر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے کافروں پر عذاب آیا، اور اس کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں. تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ قتال اور جہاد کا جو فہم ہے وہ ہمیں سمجھ آئے. جہاد تو ایک جنرل ورڈ ہے، دعوت و تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے. جہادن کبیرہ، بڑا جہاد دعوت و تبلیغ کو قرآن میں کہا گیا. اور اسی طریقے سے جہاد کی ایک اور فارم جو ہے وہ قتال ہے، میدان جنگ میں اتر آنا. نماز پڑھنا بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف، اور روزہ رکھنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے، مصیبت پر صبر کرنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے. تو یہ مختلف جہاد کی فارمز ہیں، انہی میں سے ایک قتال بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال دلوایا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھوں. یہ ہے پہلی وہ خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگلے پیغمبروں کی دعوت سے مختلف کرتی ہے. اور دوسری خصوصیت، دو میں نے بتائی تھی، دوسری خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے ٹینجیبل فارم میں ہوا کرتے تھے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا اللہ کے حکم سے.
اب یہ بہت بڑا فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ ہے. پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا, کہاں پر لکڑی اور کہاں پر اژدہا, سانپ, بہت بڑا فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل معجزہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں معجزہ ٹینجیبل نہیں تھا جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں معجزات موجود ہیں, بلکہ سینکڑوں, جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں, لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں کیا گیا. دعوی نبوت صرف ایک معجزے کی بنیاد پر کیا گیا, اور وہ ہے القرآن. اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العنکبوت کے اندر ارشاد بھی فرما دیا. اب یہ بہت اہم ترین چیز ہے, اس لیے یہ آیت آپ کھول لیجئے. سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21 میں پہلا ہی پیج آپ اگر نکال لیں, پارہ نمبر 21 کا پہلا پیج, تو آپ کو وہ آیت مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ القرآن ہے. قرآن پاک میں 403 نمبر پیج ہے آپ کے بلو والے قرآن کے اندر. قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. سورۃ الانعام کے اندر کافروں کی رٹ ہی یہی ہے, اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. تو قرآن کا پڑھنے والا قاری پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم اتنے معجزے پڑھتے ہیں, تو کافر کون سے معجزے مانگتے تھے؟ وہ وہی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات مانگتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے القرآن. اس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اگلے انبیاء اپنی قوموں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے تھی. آج کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فزیکلی پروف کر کے نہیں بتا سکتے. کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں. آج وہی عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا کہیں سے ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے, چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ اس کو زمین پہ پھینکے, یا امام کعبہ زمین پر پھینکے, یا آپ یا میں, تب بھی وہ اژدہا نہیں بننے کا, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی معجزہ تھا. لیکن یہ القرآن وہ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ, اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. الحمدللہ ہم اس کی بنیاد پر دعوی نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. آج سائنس اپنے عروج پر ہے. کوئی بھی ایک آیت قرآن پاک کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی, اسٹیبلش سائنس کے خلاف. الٹا آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کی جو ریسرچ ہے اس نے قرآن پاک کی کئی چیزوں کو ویریفائی کیا ہے جو 20ویں صدی کے اندر دریافت ہوئی ہیں. ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اس حوالے سے میں نے کافی سارے لیکچرز دیے ہیں, مسئلہ نمبر 60 کے نام سے, مسئلہ نمبر 59 کے نام سے, اور مسئلہ نمبر 83B کے نام سے, مسئلہ نمبر 64 کے نام سے. وہ ٹاپکس ڈیٹیل سے دیکھے جا سکتے ہیں. بہرحال اب وہ آیت کھول لیجئے, سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے کسی کتاب میں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ آپ کے حق میں خوبی تھی, اور اس کی دلیل بھی آگے آ جائے گی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے, نہ پڑھ سکتے تھے, نہ لکھ سکتے تھے. کیوں؟ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود بنا لی ہے. کافروں نے کہیں اعتراض نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری ڈائنامک لائف گزار رہے تھے, ایک کامیاب تاجر تھے, اور اچانک زندگی کا جب 40واں برس آیا قمری اعتبار سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ غار حرا میں عبادت کرنا شروع ہو گئے. اگر آپ شروع سے یہ معاملات کر رہے ہوتے تو کافر اعتراض کرتے, ہاں جی اتنے سالوں سے جا کے غار میں بیٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو شاعری لکھ کے ہی لے آنی تھی. لہٰذا یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. ان کو پتا تھا ہمارے سامنے پل کے یہ جوان ہوئے ہیں, ان کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے, نہ کبھی کسی شاعر کی انہوں نے شاگردی اختیار کی,
نہ کسی فلاسفر کی شاگردی اختیار کی، اور اچانک ایسا کلام لے کر آ گئے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں اس کو دیکھ کے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، آج سے پہلے تم نے کبھی اس طرح کی علم و حکمت کی بات مجھ سے پہلے سنی تھی؟ تو اچانک مجھے یہ کہاں سے باتیں آئیں؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے، ورنہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے کتاب آپ نے خود بنا لی. جس طرح کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اعتراض کرتے تھے، اب تو یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ تورات اور انجیل کو جو ہے اس میں سے چیزیں نکال کے تو ٹرانسلیٹ کر لی گئی ہیں عربی میں، کیونکہ واقعات وہی ملتے ہیں. یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا اوریجن ایک ہے، نہ کہ یہ چیزیں ملتی ہیں. ورنہ جو سائنٹیفک غلطیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، قرآن میں وہ غلطیاں کیوں نہیں موجود؟ اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، تحریف شدہ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الحمدللہ. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں قتال کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں. ایک خوبی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال صحابہ اکرام کے ذریعے قتال کی شکل میں دیا، جو اللہ تعالیٰ پہلے فرشتوں کے ذریعے یا ہواؤں کے ذریعے یا طوفان کے ذریعے قوموں کو ہلاک کیا کرتا تھا. لہذا اگلی امتوں میں آپ کو قتال بھی اس طریقے سے ڈومیننٹ نہیں نظر آتا. اکا دکا واقعات ضرور ملتے ہیں لیکن ڈومیننٹ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہے. اور دوسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں بلکہ القرآن ہے. قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اس وقت شاعری عروج پر تھی تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے، اور آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور سائنٹسٹ حیران ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کس طرح ایک شخص اپنی ذہانت کی بنا پر ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جو کہ 1960 70 اور 80 کے بعد چیزیں دریافت ہوئی ہیں، الیکٹرانک مائکروسکوپ کی دریافت کے بعد یا اسی طریقے سے ٹیلیسکوپس کے بعد. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ماننے میں ہمیں کوئی آر نہیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور اس حوالے سے کئی ایک ویڈیوز بھی موجود ہیں. ایک ویڈیو جو ہے پیس ٹی وی نے بھی ریلیز کی، ڈاکومنٹری تقریباً 1 گھنٹہ اور 55 منٹ کی ہے، اور اس میں ہارون یحییٰ کی ویڈیوز کے بھی کلپس اٹھائے گئے ہیں. دا سائنس آف ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی نشانیاں. تو اس میں کئی ایک سائنٹسٹ کے ویڈیو انٹرویوز ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا ہے، کیونکہ 1960 70 80 کے بعد جو چیزیں دریافت ہوئیں جو پہلے انسانوں کو پتہ بھی نہیں تھی، وہم میں نہیں آ سکتی تھی، وہ چیزیں اس کتاب میں ٹائنیس ڈیٹیل تک، خصوصاً ایمبریولوجی کی فیلڈ میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، اس کی کیا سٹیجز ہیں، وہ ٹائنیس ڈیٹیل تک قرآن میں موجود ہے، جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد چیزیں ڈسکور ہوئیں. بہرحال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی. یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو ہیں روشن نشانیاں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی جو کہ ظالم لوگ ہیں، جان بوجھ کر اترے ہوئے ہیں گمراہی پر. اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، اس کو تو جو کچھ مرضی دکھا دیا جائے وہ کبھی بات نہیں مانے گا. جو سورۃ الانعام میں 8ویں پارے کی پہلی آیت یہی ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہر چیز جو ان کو غیبی بتائی جاتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے، تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے. حقائق بالکل سامنے ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ چیز بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے.
وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ وہی جو میں کہتا ہوں بار بار وہ سوال کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جو معجزہ تم مانگتے ہو وہ اس نبی کی دلیل ہی نہیں ہے. اس نبی کی دلیل تو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. قل انما الآیات عند اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اور معجزات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو ہوں صاف ڈر سنانے والا. اللہ تعالیٰ کے بہاف پر تمہیں آخرت کا ڈر سنانے والا ہوں. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں. یہ ہے معجزہ. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن ہے وہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. تو اب یہ دیکھیں کتنی تمہید بنانی پڑی مجھے. سورۃ الانفال ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ دو باتیں قتال اور جہاد کے حوالے سے بہت ضروری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی. نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو ہے، ختم کر دینے والا عذاب، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے قتال کے ذریعے کافروں کو دلوایا گیا. اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور اس قرآن کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو 2 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے. میں نے اس کو نمبر ہی 1 دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ الحمدللہ گفتگو اس حوالے سے بہت اہم ہے. اور یہ جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور نشانیاں ہر دور میں قرآن پاک جو ہے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرما دیا ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم ان کافروں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اسٹرونومی کی فیلڈ میں زمین و آسمان میں کیا نشانیاں دکھائیں اور اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے کی دریافت ہونے کے بعد دنیا حیران ہوگی کہ کس طرح ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں ہر زندہ مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جب ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت ہوئی. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کافر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جب کوئی ہم چیز دریافت کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان کہنا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں پہلے لکھی ہوئی تھی. تو اس کا بھی جواب سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی پرٹیکولر کافروں کے بارے میں ہے کہ ہم ان کافروں کو عنقریب زمین و آسمان ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر مسلمانوں نے کی ہوتی تو یہ لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے. انہوں نے خود کی ہیں، نیشنل جغرافک چینل، ڈسکوری چینل، اینیمل پلانٹ آپ دیکھ لیں، اور چینلز جو ہیں ان کے اندر یہ تمام کی تمام تحقیقات آتی ہیں. تو اب سب مان لیں اس کو. بہرحال جو منکرین خدا ہیں ایتھیسٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری ڈسکوریز منکرین خدا کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا میں 90% سے زیادہ جتنی یہ ایجادات ہوئی ہیں یا ڈسکوریز ہوئی ہیں یا میتھمیٹکس کی فیلڈ میں، فزکس کی فیلڈ میں جو کام ہوئے ہیں یہ مسلمانوں اور کرسچنز کے کیے ہوئے ہیں جو گاڈ کو ماننے والے ہیں. اور یہ بات سب کو بالکل کلیئر ہے کہ اوائل میں عباسی دور کے اندر مسلمان جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ تھے، جو میتھمیٹیشنز تھے، انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. اس زمانے میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے مسلمانوں نے زمین کا جو سرکمفرنس کیلکولیٹ کیا تھا 24,000 نوٹیکل مائلز، جو عربک میل ہے. عربک میل جو ہے وہ 1.8 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. جو انگلینڈ والا میل ہے وہ 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. تو 1.8 کلومیٹر عربی میل ہوتا ہے. یہ میل کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے، انگلش میں آگے مائل بن گیا. بخاری اور مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے. اس 24,000 نوٹیکل مائلز کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے. اور آج
جو کیلکولیشن کی گئی ہے زمین کے سرکمفرنس کی وہ 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی زمین پر ایک طرف سے چلیں اور واپس آئیں تو 40,000 کلومیٹر. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئیں، الجبرا کی فیلڈ میں تحقیقات ہوئیں. اس کے بعد تو کرسچنز نے تو واقعی اس کو عروج تک پہنچایا، چاہے وہ نیوٹن ہو یا کیپلر ہو یا گلیلیو ہو، یہ تمام کے تمام گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ تھے. تو لہٰذا سائنس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس پوری دنیا کے انسانوں کا کامن مذہب ہے. دین کی بات نہیں کر رہا، دین تو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. لیکن اسکول آف تھاٹ تمام ریلیجنس کا کامن جو ہے وہ ہے سائنس. چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی بدھسٹ ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، کوئی بھی ہے، تمام دنیا کے ریلیجن انکلوڈنگ مسلمس، ان کا کامن جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سائنس ہے، اسٹیبلش سائنس. دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کرسچن ہو، جیوز میں سے ہو، مسلم ہو، وہ یہ بات مانتا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. 1748 سے پہلے تو زمین میں تیل دریافت ہی نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ 1748 میں امریکہ کی اسٹیٹ پنسلوینیا کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا. یہ ہم جو بخاری اور مسلم میں وہ تیل کا سنتے ہیں نا، وہ تیل سرسوں کا تیل اور باقی تیل ہوتے تھے کھانے والے، جس کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے. مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 300 سال پہلے کی دریافت ہے، پیٹرول اور یہ ساری چیزیں. اور ہمارے عرب ملکوں میں تو 1960 کے بعد تیل کے کنویں دریافت ہوئے. تو اب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے. اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو فزیکلی پروف ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ کئی ایک چیزیں قرآن کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں، جو میں نے اپنے لیکچرز میں وہ بتائی ہے، خصوصاً ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے میری اہل سنت پاک .com پہ گفتگو ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں. تو یہ کامن اسکول آف تھاٹ ہے سائنس. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی ایتھیسٹ کا ٹھیکہ ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ فیڈ بیک مجھے ملتا ہے. اگلے دن مجھے امریکہ سے ایک بندے کی کال آئی تو وہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا. تو میں نے کہا، وہ کہتا ہے جی ہمارا ایتھیسٹ کے ساتھ بڑا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ جو میں نے رچرڈ ڈونکنز کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا اس نے بڑا اپریشیٹ اس کو کیا. اس نے کہا میری کچھ کیوریز ہیں. تو پھر میں نے اس کو یہ تقریباً 45 منٹ کی انہوں نے مجھ سے بات کی فون پہ. تو میں نے یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کی کہ یہ کہاں سے ٹھیکیدار سائنس کے بنے ہوئے ہیں. سائنس تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے، جس پہ کافر بادشاہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا ود ریفرنس ٹو زمین. تو وہ خاموش ہو گیا. تو سائنس کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے. قرآن پاک میں کم و بیش 6,500 آیات میں سے 1,000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں. تو یہ کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے. پوری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے کامن سورس آف نالج ہے سائنس. لہذا یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کلیئر کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں ایسی ہیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دلایا، اسی لیے قتال فرض کیا گیا. اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے القرآن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے الحمدللہ. تو یہ سورۃ الانفال سے پہلے ضروری تھیں یہ باتیں. بھائیو، سورۃ الانفال قرآن پاک میں سورت نمبر 8 ہے، اور یہ سٹارٹ ہی اس موضوع سے ہوتی ہے جو اہم ترین موضوع ہے قتال کے حوالے سے. اس لیے اس موضوع کو شروع میں بیان کر دیا گیا. اس کی ڈیٹیل آئے گی 5ویں رکوع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں.
یعنی جب کافروں سے قتال ہو اس دوران کافر جو سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جو ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، وہ سامان جو ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو ایک جملے کے ساتھ کیٹاگوریکل عقیدہ مسلمانوں کو دے دیا گیا. ڈیٹیل آئے گی 5ویں رکوع میں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کس طرح ہونا ہے. پہلی بات کان کھول کر سن لو، قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت جو قتال سے حاصل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے. اب جڑی کاٹ کے رکھ دی کوئی شخص یہ کہ جی فلاں کو میں نے مارا تھا تو یہ اب مجھے مل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، کیونکہ اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال جمع ہے نفلن کی. جیسے قلم لفظ ہے، قلم پین کو کہتے ہیں قلم عربی میں، اس کی جمع ہے اقلام، کہ یہ ایک پینس قلمیں. اسی وزن کے اوپر ہے نفل کی جمع انفال. نفل کہتے ہیں زیادہ چیز، بونس. اسی لیے جو ہم فرائض کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی نفل نماز کہا جاتا ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے. اور جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں، جو دن رات میں صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں 12 رکھتے ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکھتے ہیں. تو نفل کہتے ہیں زیادہ چیز کو. تو میدان جنگ میں اصل مقصد تو ہوتا ہے جنگ میں اللہ کی ذات کی خاطر کامیابی، لیکن ساتھ زیادتی کے طور پر، بینیفٹ کے طور پر مال غنیمت بھی ہاتھ آ جاتا ہے. اسی لیے اسے کہا گیا انفال، یہ بونس ہے. تو انفال تقسیم کیسے ہوگا مال غنیمت، وہ 5ویں رکوع میں جا کر آئے گا. لیکن شروع میں اس اہم مضمون کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورت الانفال رکھ دیا گیا اور شروع بھی اس سے کیا گیا. یہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں کیٹاگوریکلی بتا دیجئے کہ انفال کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے. دماغ سے نکال دو کسی کے دماغ میں اگر کوئی کیڑا ہے تو، کیونکہ اس وقت اختلاف پیدا ہو گیا تھا. 3 طرح کی کیٹیگریز بن گئی تھی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے قتال کے دوران کافروں کو بھاگنے پر مجبور کیا. جب کافر بھاگنے لگے تو انہی میں سے کچھ مسلمان تھے جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا تاکہ یہ یقین کامل ہو جائے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. اب جب وہ ان کو بھگانے کے لیے پیچھے گئے تو پچھلے جو مسلمان تھے انہوں نے سارا مال غنیمت سمیٹ لیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں حاصل ہوا ہے. چونکہ وہی عرب کی جاہلیت کی رسومات چلتی آ رہی تھیں میدان جنگ میں اسلام سے پہلے، تو جو قبضہ کر لے مال اس کا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ابھی تک کوئی رولز انفال کے نہیں آئے تھے مال غنیمت کے. تو یہ پہلا کیس تھا. مکے میں تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. تو پہلا کیس تھا یہ قتال کی شکل غزوہ بدر میں آنے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بالکل کلیئر کر دیا. یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد صورت نازل ہوئی ہے، پہلے نازل نہیں ہوئی ہے. کیونکہ غلطی کرنے کے بعد جب غلطی کی اصلاح کی جائے نا پھر بندے کو بات صحیح سمجھ آتی ہے. پہلے بتا دیا جائے اور بندہ غلطی کرے تو پھر اس بندے کے اوپر عذاب آتا ہے. اور اس معاملے کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، انفال کو، یہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے. تو ایک میں نے بتایا کہ وہ لوگ تھے وہ تعاقب کرنے والے، اور تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھے. انہوں نے کہا ہم تو سب سے اہم کام کر رہے تھے، مال غنیمت تو ہمیں ملنا چاہیے. تو تینوں کیٹیگری کے لوگوں کو ڈینائی کیا گیا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں لا کے ایک ایک چیز کو ڈھیر کرو اور کوئی اس میں بےایمانی نہ کی جائے. اور اس حوالے سے ایک بڑی خطرناک حدیث ہے، وہ میں ضرور سنا دوں تاکہ مال غنیمت کے حوالے سے جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6707 اور صحیح مسلم میں 310. یہ بہت کریٹیکل ہے اس لیے میں نے اس کا نمبر بتایا. ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتے تھے، یعنی اس پر کجاوا رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے. ان کا نام تھا مدعم، غلام تھے، مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر و حضر میں وقت گزارا. اور پھر ایک موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر کوئی نامعلوم تیر ان کو آ کر لگا. ظاہر مسلمان حالت جنگ میں تھے تو اس سے وہ شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت کرتا تھا، یہ تو سیدھا جنت میں گیا۔ یہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم ہوتے تو ہم بھی یہی بات کرتے۔ صحابی ہے، عام آدمی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، صرف ایک چادر، وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، صحابی کے اوپر۔ یہ منافق نہیں تھا، شہید ہوا ہے، اسلام لایا تھا، آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، ایک چادر چڑھائی گئی مال غنیمت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام گھروں کی طرف پلٹے، اگر کسی کے پاس کوئی تسمہ بھی غلطی سے، کوئی رسی بھی آ گئی ہوئی تھی مال غنیمت کی، انہوں نے لا کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ یہ فرق تھا صحابہ کرام میں اور عام بندوں میں۔ لہذا اس میں ان کے لیے بھی درس عبرت ہے جو چند ایک نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ اب جنت گارنٹیڈ ہو گئی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، میں اور آپ کس شمار کے اندر ہے۔ اور دوسری طرف ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ہائپوتھیٹیکل عقیدہ بنا لیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو سارے کے سارے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور عمار کا مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اسی مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ، اور اس پہ شیخ البانی نے پھر جو صفحے کالے کیے ہیں، کیونکہ کچھ سنی علماء نے ابو الغادیہ پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، نہیں صحابی ہے وہ معاف ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کے پھر کلاس لیا۔ انہوں نے کہا شیعہ تو صرف 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور سنیوں تم اتنے گمراہ ہو چکے ہو کہ تم تمام صحابہ کو معصوم مانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ دوزخ میں، اور تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو صحابیت کی وجہ سے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور وہ حدیث تو مشہور ہے بخاری اور مسلم میں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی۔ اور اسی یہ حدیث متواتر ہے۔ اسی کے بعد ہی تو کلیئر ہوا کہ مولا علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، اور ان کے مخالفین جو تھے وہ حق پر نہیں تھے۔ بہرحال ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے، اور محدثین دیکھیں انہوں نے کوئی علم نہیں چھپایا، ورنہ تو بعض لوگ یہ بھی گستاخی سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی کا لکھ دیا کہ آگ کی چادر بنائیں گے، صحابہ کی گستاخی ہو گئی۔ خدا کے لیے یہ بت پرستی چھوڑیں، اسلام بت پرستی کی تلقین نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ بڑے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریبوں کے لیے اور ہوتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہاں تک بات کر دی۔ تو یہ مال غنیمت کا معاملہ بہت اہم معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی سورۃ الانفال رکھ دیا۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا ہے کافروں کے اوپر۔ یعنی میں 1 مہینے کی مسافت پہ دور ہوں، میرے ساتھ مجاہدین، تو کافروں پر رعب پڑ جائے گا ہمارے ایمان کی طاقت کی وجہ سے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگلی امتوں میں کیا تھا کہ مخصوص مساجد ہوتی تھی، پھر وہ اگر سفر پہ جاتے تھے اتنی نمازیں وہ پھر جمع کر کے رکھتے تھے تو کٹھی آگے پڑھتے تھے، کتنی مصیبت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جہاں مرضی نماز پڑھے، پوری زمین پاک کر دی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا، مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے لیے کافروں کا میدان جنگ میں چھوڑا ہوا مال غنیمت یعنی انفال وہ حلال نہیں تھا۔ یہ سورۃ الانفال کے حوالے سے میں نے اس لیے حدیث کوٹ کی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت مجھے عطا فرمایا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں پر ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا،
مقام شفاعت. بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت عطا فرمائے گا. اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے انبیاء کچھ قوموں اور قبیلوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. قرآن پاک میں یہ آیت آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. الحمدللہ. صحیح مسلم میں دو اور خوبیاں بھی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں آئیں. 5 تو یہ ہوگی، 2 اور. چھٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا. مثلا جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس ایک حدیث پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اتنا جامع کلمہ ہے. اور 7ویں خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو مجھے عطا ہوئی کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا. اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں خاتم کے، جو میں نے کہا قرآن میں خاتم آیا اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں آیا خاتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر بھی ہیں، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے. تو آپ نبوت کی مہر ہیں قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے، انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، خاتم بھی ہیں. تو خاتم اور خاتم، اس کی بحث میں نے مسئلہ نمبر 40 کے اندر کی ہے، جس میں قادیانیوں کے جو اشکالات ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے الحمدللہ. قل الانفال للہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مومن کی ڈیفینیشن بھی آگے بیان ہو رہی ہے. سورۃ الحجرات میں جا کے تو ڈیٹیل سے آئے گی، لیکن یہاں پر بھی الحمدللہ بڑے مختصر الفاظ کے ساتھ ایک مومن کی ڈیفینیشن بیان کر دی. ہم بھی اپنے آپ کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. کیجول نہیں لیتے اللہ کو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بے ایمان ہیں، 2 نمبر ہیں، بے نمازی ہیں، یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر، ایسا بندے دا پتر کوئی نہیں بننا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. نہ، ایسے نہیں ہوتے مومن. مومن وہ ہے کہ اللہ کا ذکر، جب اللہ کی یاد کسی کو دلائی جائے وہ کانپ اٹھے. یہاں کسی کو کہا جائے نماز پڑھ تو وہ کہتا ہے جی تسی اپنی قبر جانا ہے، میں اپنی قبر. بولے اعوذ باللہ تعالی، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور سورہ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے. اور یہ میں نے آخری آیت لگائی ہے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 4 پہ، امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. ان من المجرمین منتقمون، ایسوں سے تو ہم انتقام لیں گے کہ جنہیں بتایا جائے بھائی اللہ سے ڈر، اس کتاب پر عمل کر، اور وہ اس کو کیجول لینا شروع کر دے، رخ پھیر لے. تو مؤمن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے تبھی بڑھے گا جب اس کا مطلب بھی پتا ہوگا. جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے تو اس کا کیا ایمان بڑھنا ہے. اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، جو اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے وہ مرجیہ سے اختلاف رکھتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ جو مصیبت آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ کس کا ایمان جو ہے وہ کنوکشن والا اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے، یہ تو تبھی پتہ چلے گا، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائے اور آگے کاروبار میں بےایمانیاں اور فراڈ کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے تو نماز سے باہر نکل کے بھی ایک پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار ایسی ہوں کہ لوگ مثال دیں کہ یہ مسلمان ہے، نہ کہ یہ ہو کہ رچرڈ ڈونکنز وہ کتاب دا گاڈ ڈیلوژن لکھ کے تو سارے مسلمانوں کے کپڑے اتار دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کردار، اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہم خود ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ الحمدللہ مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوبی ہے۔ آج بھی یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں کہ دنیا میں چیریٹی میں سب سے زیادہ مال دینے والا ملک پاکستان ہے، بلکہ پاکستان کے اندر جو غربت ہے تقریباً 19 کروڑ کے قریب آبادی ہو چکی ہے، آج 29 مارچ 2014 ہے تقریباً، ابھی مردم شماری کروا رہے ہیں، اللہ کرے کہ کروائیں تاکہ یہ سارا معاملہ کھل جائے کہ یہ آبادی کتنی ہو چکی ہے۔ بہرحال محتاط اندازے کے مطابق 19 کروڑ کے قریب آبادی ہو چکی ہے، اور 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملک چیریٹی کے اوپر چل رہا ہے، گھروں میں کام کرنے والیاں 500 یا 1000 روپے میں کام کرتی ہیں، لیکن وہی گھر والے ان کے بچوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں، کبھی راشن دلوا دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تبھی یہ چیریٹی پہ ملک چل رہا ہے۔ اگر چیریٹی نہ ہو تو یہاں تو غریب بھوکا مر جائے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں یہ ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ تو یہاں کوئی نہیں ہے، چند ایک اشرافیاں ہیں جو جن کے لیے ملک ویلفیئر اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، تو ایسے لوگ ہیں پکے مؤمن جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ جب جنت کی خوشخبری کی آیات آتی ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے اور دوزخ سے بچنے کے لیے ہم نے اسباب مہیا کرنے ہیں۔ اور تیسری چیز، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور پانچویں چیز، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں کٹر مؤمن، حقا، سچے مؤمن۔ لہم درجات عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ہیں اللہ کے حضور درجات، ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے ہے مغفرت اور باعزت روزی، آخرت کا گھر جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل میں ان کا کھٹکا گزرا، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا بھی، خیال بھی گزرا۔ صحیح مسلم میں اگر آپ جنت کا چیپٹر پڑھیں تو یقین کریں دل کرتا ہے آج ہی جنت میں پہنچنے کی کوئی سبیل مہیا ہو تو انسان پہنچ جائے۔ تو اس میں اس طرح کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اب 5ویں آیت سے غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ذکر آج کر لیتے ہیں جتنے ہمارا ٹائم تھوڑا باقی رہ گیا، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ سورۃ الانفال ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری 6 رکوع 60 آیات سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئے گی سورۃ الاحزاب کے اندر جا کے، اور آخری غزوہ جو ہے غزوہ تبوک، اس کی لائیو کمنٹری اگلی سورہ سورہ التوبہ کے اندر آئے گی۔ تو سورۃ الانفال سے قتال کا سلسلہ شروع ہوا اور سورہ التوبہ پر مکمل ہوا، یعنی غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، بعد میں بھی جو معاملہ چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کی اسٹیٹ کے اوپر حجت تمام کی، وہ قتال کا سلسلہ جو غزوہ بدر سے شروع ہوا تھا غزوہ تبوک پر مکمل ہوا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی رکھ دی ہیں تاکہ عذاب استحصال جو قتال کی شکل میں کافروں پر آیا وہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔
الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اعلان نبوت کے 13 سال تقریباً گزارنے کے بعد مکے سے مدینہ شریف چلے گئے۔ انہی 13 سالوں کے اندر مکے میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، جس میں یہ مکمل دھمکیاں تھی کہ کافروں اپنی خیر منا لو، اتنا لمبا ان کو ٹائم دیا ایمان لے آؤ، لیکن مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے کی سبیل کر دی، اور مدینے میں اوس اور خزرج کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ہمت دکھائی۔ خصوصاً 2 بندوں کا نام تو میں ضرور ذکر کروں گا، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ۔ سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی محنتوں سے لوگ مسلمان ہوئے، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر 75 مسلمانوں نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور پھر آپ کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے، اور ان 13 سالوں میں مکی دعوت میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، لیکن وہ کامل الایمان مومن تھے، اور ان 125 کی برکت سے اگلے 10 سالوں کے اندر ٹوٹل ریولوشن آ گیا، اور اس سے بھی اگلے 5 سال اگر ملا لیے جائیں تو آپ سمجھ لیں پوری دنیا میں مسلمان ایک سپر پاور بن کے ابھرے۔ کہ سیدنا عمر کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 4 یا 4.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں سپر پاورز گرا دیں۔ رومن امپائر بھی جنگ یرموک میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں ایرانین امپائر بھی گر گئی، اور دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہوگی، بلکہ ایران تو پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور عراق اس کے ساتھ سارے ملکہ علاقے، اور جو رومن امپائر تھی ان کے بھی کافی علاقے مسلمانوں کے پاس آئے، اور باقی رومن امپائر نے جزیہ مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا، جو سورہ التوبہ کے اندر ذکر آ جائے گا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی 3 کام کیے۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا کیا، یعنی ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ مہاجرین تو اپنا سارا سامان وہاں چھوڑ کر آگے تھے، سب کچھ لوٹے پٹے وہاں پر پہنچے تھے مدینہ شریف میں خالی ہاتھ۔ تو ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، حتیٰ کہ اگر کسی انصار کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا ان دونوں میں سے جو پسند ہے پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو، اگر تمہارے پاس افورڈ نہیں تم کر سکتے تو۔ اندازہ کریں اس لیول تک قربانی۔ تو یہ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا، مواخات۔ دوسرا کام آپ نے مدینہ شریف پہنچتے ہی کیا، میثاق مدینہ، یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، کیونکہ وہاں پر ڈومیننٹ اوس اور خزرج کے علاوہ اگر کوئی ڈومیننٹ تھا تو یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ مدینے پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کر مدینہ شریف کا دفاع کریں گے۔ اگرچہ اس پہ وہ قائم نہیں رہے یہودی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا، اور وہ اس کی وجہ سے بھی کافروں پر قریش مکہ پہ ایک دھاگ بیٹھ گئی۔ اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے جو قبائل تھے، جتنے مدینہ شریف کے ارد گرد آباد تھے، ان تمام قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے کہ یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا نیوٹرل ہو جاؤ، کل کو اگر قریش ہم پر حملہ کریں گے تو تم نے نہ قریش کا ساتھ دینا ہے نہ ہمارا دینا ہے، یا ہمارا ساتھ دو یا نیوٹرل ہو جاؤ۔ تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی پولیٹیکل پوزیشن مدینہ شریف میں سٹرونگ ہو گئی۔ اور حقیقت بات ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں جو بیک وقت ہر میدان میں کامیاب ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے مذہب کا میدان ہو، یا وہ میدان جنگ ہو، سپہ سالار بننا ہو، ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرفیکٹ پرسنالٹی تھے۔ اسی لیے جب کتاب لکھی تو پہلے نمبر پہ دا ہنڈریڈس جو بک ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کیا گیا، دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تقریباً آپ سمجھ لیں 1.5 پونے 2 سال ان 3 کاموں میں لگے، اور اس کے بعد پھر 2 ہجری کے اندر 17 رمضان کو میدان بدر میں جو ہے وہ پہلا غزوہ بدر ہوا، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 5 سے۔ اب یہ ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے انشاءاللہ، یہ ہم پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تاکہ یہ معاملات بھی کھل کر آئیں
کہ غزوہ بدر کیوں ہوئی. اب اس کا مختصر سی بات میں ایک دو جملے یہاں پر ہی بول دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے. کہ اصل میں مسلمان چونکہ سب کچھ مکے میں اپنا سامان چھوڑ آئے تھے اور وہاں پر کافروں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمان ظاہر مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کہ جو یہ کفار مکہ کا قافلہ ابو سفیان شام سے تجارت کا لے کر آ رہا ہے، ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں، صرف ان سے مال چھیننے کے لیے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے مال پہ مکے میں قبضہ کر لیا ہوا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اقدام نہیں کیا کوئی ایک معاذ اللہ استغفر اللہ کو مال لوٹنے کی خاطر، اس کے ایکویلنٹ یہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہی نازل فرمائی کہ ایک طرف سے شام کا لشکر آ رہا ہے ان کا، لیکن ان کے پاس کوئی محافظ نہیں ہے، ان کو فتح کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ان کے مقابلے میں دوسری طرف سے ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر آ گیا 1000 کا، کیل کانٹے سے لیس، اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. 8 تلواریں تھی، چاند زریں تھی، کچھ اونٹ تھے اور کچھ گھوڑے تھے، کیونکہ وہ تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے غزوہ بدر کی. وہ تو شام کا قافلہ لوٹنے کے لیے، نہتے لوگوں سے وہ مال لینے کے لیے آئے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا امتحان لے لیا کہ اب یہ دو ہیں، یا تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک تمہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوائس کیا کہ نہیں، ہم بدر میں جائیں گے. اب ظاہر ہے وہ خالی آتے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم عذاب مانگتے تھے نا، لو پھر عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں قبول کر لو. آج حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا الحمدللہ. لہٰذا میں آج کی گفتگو کو پھر انہی 2 باتوں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جس پہ میں نے تمہیداً بھی 30 منٹ لگائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیں، کہ نمبر 1 اگلی امتوں کا جب انکار کرتی تھیں امتیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، رسولوں کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آ جایا کرتا تھا، طوفان کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں، تیز ہواؤں کی شکل میں، سمندر میں ڈبونے کی شکل میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب آیا قتال کی شکل میں. لہٰذا قتال کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے چیز، اسلام میں جو جہاد اور قتال کا کنسیپٹ ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پتہ ہو کہ اس کی اصل چیز کیا ہے، کہ مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب استحصال دلوایا کافروں کو جو اللہ تعالیٰ پہلے غیبی ذریعے سے کرتا تھا. اور دوسری خصوصیت یہ کہ اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے زمانے کے لیے معجزہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن ہے، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کسی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزے پر نہیں کروایا گیا، کیونکہ آج ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے، نہ اس کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں، نہ کرسچنز اپنے پیغمبر کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں، نہ جیوز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ، آج بھی اسے چیک کر لو. آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس کو پیش کرو. جو اسٹیبلش سائنس ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اس کی کوئی آیت نہیں نکلے گی. اور یہ ریویلڈ نالج آج کے سب سے بڑے ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کو سپورٹ کرتا ہے، اور قرآن انہی 2 علوم کو مانتا ہے، یا تو ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو، یا ایکوائرڈ نالج کو، سائنس کے علم کو. the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. اور میں نے یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کا علم کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے، دنیا کے تمام ریلیجن کے لوگ کے لیے ایک کامن اسکول آف تھاٹ سائنس ہے، اسٹیبلش سائنس، تھیوریز اور ہائپوتھیسز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.